بخاری صاحب ہم نے بات کر رہے تھے کہ ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ لبنان میں پیس جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے بغیر کوئی بھی پیس ڈیل نہیں ہوگی. پاکستان کے ایون فارن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ لبنان میں امن کا قیام ہی مذاکرات کی کامیابی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں لبنان کے معاملے کے اوپر. تو ایران کے پریشر میں ہے اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اس کا یہ کہنا کہ میں اس کو منانے کی کوشش کروں گا حماقت ہے, یہ مطلب بے وقوفانہ فعل ہے. نیتن یاہو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا ٹرمپ کی اور امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کی مرضی کے بغیر. یہ آپ جس سے مرضی پوچھ لیں اس کے بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا یہ میں نے کہا نا کہ بلیڈنگ وونڈ کے طور پہ رکھا گیا ہے لبنان کو, ٹو ہیو سم پریشر کہ اپنی بات منوائی جا سکے, اس لیے لبنان کو بلیڈ کروا رہے ہیں اس کے ہاتھوں. لیکن ایرانین لیڈرشپ, ایون پاکستانی لیڈرشپ, دے ویری کلیئر کہ unless لبنان is part of the package, part of the agreement, کوئی امن نہیں قائم ہو سکتا وہاں پر. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا نا میں اس سے بات کروں گا, وہ بات کامیاب ہوگی اور لبنان جو ہے will be part of this main package. ایک بات بخاری صاحب آج ٹاکس بھی ہیں. دیکھیں نا وہ ٹاکس کا ڈرامہ سارا اسی لیے رچایا گیا تھا کہ پہلی دفعہ after so many years, about 38 years, لبنان کی لیڈرشپ اور اسرائیل کی لیڈرشپ مطلب ریپرزنٹیشن کے دوران ریپرزنٹیٹیوز کے مابین ملاقات ہوئی ہے, جو روبیو جو ہے ان کے فارن منسٹر انہوں نے کرائی ہے, اور ابھی وہ چل رہی ہے گفتگو. یہ سب کچھ پریشرائز کرنے کے لیے تھا ایران کو کہ دیکھیں جناب لبنان کی حکومت براہ راست بات کر رہی ہے, لیکن یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ حکومت چاہے وہاں کسی کی بھی ہو, پریکٹیکلی انفلوئنس اور کنٹرول جو ہے وہ حزب اللہ کا ہے. ڈیفیکٹو ہے حزب اللہ وہاں پر. اس لیے حزب اللہ کو مائنس کیے بغیر آپ اس خطے میں امن کا اور اس ملک میں تو امن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل, لیکن بخاری صاحب ابھی ہم جو سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ تو پھر یہ ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ کانسٹنٹلی ان کی جانب سے بھی اسرائیل کو جوابی کارروائی کی گئی ہے 24 گھنٹوں کے اندر 39 اٹیکس. ایبسلیوٹلی. دیکھیے یہ ایک اور ثبوت ہے کہ جہاں اتنی بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں ہم نے ایران کو یہ کر دیا, ہم نے لبنان میں حزب اللہ تو آپ سے سنبھالی نہیں گئی. دیکھیں نا وہاں بھی تو اسرائیل لگا ہوا ہے نا اتنے عرصے سے, وہاں تو جنگ کبھی بند ہوئی ہی نہیں ہے. جنگ بندی ہو گئی تھی, اس کے باوجود اس کی وائلیشنز ہوتی رہی ہیں, اور اس کے باوجود وہاں حزب اللہ جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. تو یہ وہ ریالٹی ہے جس کو تسلیم کیے بغیر کوئی پیس نہیں ہو سکتا, کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. Lebanon will come under the coverage of that agreement, which is likely کہ وہ اسلام آباد کے راؤنڈ 2 کے اندر بالکل. بخاری صاحب میں نیتن یاہو کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی تو اس میں تو انہوں نے بڑا کلیئرلی مینشن کیا ہوا تھا کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ لبنان کو کانسٹنٹلی اٹیک کریں گی, اور انہوں نے کہا کہ میں نے IDF کو حکم دے دیا ہے کہ جو سیکیورٹی زون ہے یعنی ان کی بفر زون ہے اس کو تھک کرتے جائیں. تو اس طرح تو بخاری صاحب یہ ساری پیس ڈیل جو US اور ایران کے درمیان ہونی ہے اور جس کے لیے پاکستان دن رات کوششیں کر رہا ہے, اس کو تو یہ لڑائی جو ہے وہ سیبوٹاج کر سکتی ہے. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات اب بالکل چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ لبنان اگر شامل نہیں ہوتا ہے تو ایران شاید مذاکرات میں ہی نہیں آئے گا. اور مجھے یہ اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو ڈپلومیسی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں راؤنڈ 2 ہونے جا رہا ہے, اس میں یہ شامل ہے کہ لبنان اس کا حصہ بنے گا. مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے, کیونکہ اگر نہیں بنے گا تو دیر ول بی نو مذاکرہ, دیر ول بی نو ڈیل. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں جناب. بالکل بخاری صاحب, آگے اسٹریٹ آف ہارموز کی بات ہے کہ اس میں ایران بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح سے بلاکیڈ کیے رکھا تو پھر ایران کے پاس کچھ آپشنز موجود ہیں جس کا ایران شروع سے کہتا تھا اور اب شاید وہ پریکٹیکلی کر بھی سکتا ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں ریڈ سی کی. 3-4 پورٹس ایسی ہیں, اور خاص طور سے ریڈ سی کے اندر جہاں سے جہاز رانی ہوتی ہے, اگر اس کو بند کر دیا تو 12-12.5% جو ہے, بلکہ 17 کے قریب % جو ہے وہ تیل تو جاتا ہے وہاں سے ہرمز سے, اور باقی ٹریڈ ساری جو ہے نا کوئی تقریباً 27% تک وہ ان روٹ سے ہوتی ہے ریڈ سی کے ذریعے. اور اگر وہ بھی بند ہو گیا تو جناب دنیا کی اکانومی کا کیا بینڈ بجے گا وہ کسی کو اندازہ نہیں ہے. یہ تھریٹ نہیں ہے. ایران اگر ڈیسائیڈ کرے گا تو ایران کین ڈو اٹ. جی بالکل. بخاری صاحب اس جنگ نے نا امریکہ کو, جیسے آپ بہت شروع سے کہہ رہے تھے کہ جب یہ جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا امریکہ کو ایسی کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی جو کہ بہت عرصے سے امریکہ نے اپنے اتحادی بنائے ہوئے تھے, اب وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں. پبلک اوپینین امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ ہوتا جا رہا ہے. اب UK کے پرائم منسٹر نے بہت دفعہ یہ کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. ابھی ریسنٹ ان کا بیان جو ہے وہ دیکھتے ہیں. جی بخاری صاحب. آپ یہ دیکھیے, یہ اتنی کھلی یعنی کوئی ڈپلومیٹک زبان نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ بھرم بھی رکھنا ہے اور صحیح بات بھی نہیں کہنی. جو تقریریں ہوئی ہیں برٹش پارلیمنٹ میں وہ سننے کے قابل تھی, ہم نے 2 چلائی بھی ہیں. اسی طرح سے کینیڈا
اسی طرح سے اسپین، ان کے لیڈرز کی آپ لینگویج دیکھیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ امریکہ کے بارے میں اس طرح سے بات کریں گے، بٹ بیکاز آف دا فالیز آف پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کی حرکات کی وجہ سے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے، ان کی جنگیں ختم کرنے کا نعرہ لگا کے جنگیں شروع کرنے کی پالیسی نے ان سب کو ان سے پیچھے ہٹا کے امریکہ کو آئسولیٹ کر دیا ہے۔ امریکہ از گیٹنگ لونلی، وہ تنہائی کا شکار ہے، اور یہ تنہائی جو ہے یہ واپس آنے میں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایک بڑ ماری ہے نا ٹرمپ نے کہ ایران کو دوبارہ تعمیر نو مکمل کرنے میں 20 سال لگیں گے، تو امریکہ کو 20 سال سے بھی زیادہ لگیں گے اپنی یہ ریپوٹیشن بحال کرنے میں۔